پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر کے بلے کو پی ٹی آئی مخالفین کے لیے واقعی ایک بلا بنا دیا ہے۔ اگر بلے کا نشان قائم رہتا ہے اور الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کرتا اور بلے کا نشان 8 فروری یعنی انتخابات والے دن بیلٹ پیپر پر موجود رہا تو ممکن ہے کہ بلا بن کر اپنے سیاسی مخالفین کو کھا جائے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان نے چند دن قبل ایک ٹی وی ٹاک شو میں کوئی ایسی بات کی تھی کہ یہ بلہ ہے، کوئی بلا نہیں کہ اس سے ڈرا جائے، جس کے بعد ان کے اس بیان کا سوشل میڈیا پر کافی چرچا ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے آج تحریک انصاف کی پٹیشن پر پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بحال کر دیا اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ فوری طور پر عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ کیا جائے۔ اس فیصلے نے تحریک انصاف کے لیے الیکشن مہم کے طور پر ایک بہت اہم کردار ادا کیا اور اسی وجہ سے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب تحریک انصاف کو الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسے میں جب نون لیگ سوئی ہوئی ہے اور بظاہر اس انتظار میں ہے کہ کچھ کیے بغیر اسے الیکشن جتوا دیا جائے اور میاں محمد نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا جائے، تحریک انصاف کو تمام تر مشکلات کے باوجود اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتی۔ اگر موجودہ حالات کا آزادانہ طور پر جائزہ لیا جائے تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج سے چند ہفتہ قبل مشکلات میں گھری تحریک انصاف کے انجینئرڈ الیکشن میں کامیابی کی جو چانس یا سرپرائز دینے کے امکانات 10 یا 20% تھے وہ اب 2 گنا بڑھ گئے۔ انتخابات شفاف ہونے کی صورت میں تحریک انصاف کی جیت یقینی۔ نئے پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے اب تحریک انصاف کے مخالفین اور خاص طور پر نون لیگ کافی پریشان ہو گئی، کیونکہ بنایا گیا کھیل بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سیاسی انجینئرنگ کے نتیجے میں جن نتائج کی امید تھی وہ دھندلا چکے ہیں۔ اب یا تو الیکشن کمیشن فوری طور پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائے اور اسے کالعدم قرار دلوائے۔ الیکشن کمیشن ممکنہ طور پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ سپریم کورٹ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اب معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے۔ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے تو بلہ بلا شبہ بلا بن چکا، لیکن انتخابات کی کامیابی کے سرپرائز کی صورت میں یہی بلہ سیاسی اور معاشی استحکام کے راستے میں ایک بلا بن جائے گا۔ اور اس وجہ سے میں پہلے بھی بیان کر چکا اور پھر یہاں دہرانا چاہوں گا کہ عمران خان کے فوج اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ جس پر وہ اب بھی قائم ہے، الیکشن جیتنے کی صورت میں ملک کو خطرناک حالات کی طرف لے جائے گا، جہاں پہلے دن سے نئی منتخب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے نظر آئیں گے۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا فوج مخالف ٹرینڈ چلا کر مختلف مطالبہ کر رہا ہوگا۔ اسی اندیشہ کی وجہ سے میں نے بار بار لکھا اور کہا کہ تحریک انصاف کو بالخصوص 9 مئی کے سانحہ کے بعد فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات بہتر بنانے اور اپنے سپورٹرز ووٹرز کے ذہنوں میں فوج کے خلاف انجیکٹ کیا گیا زہر نکالنے کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ماضی قریب میں تحریک انصاف کی قیادت اور کور کمیٹی کی طرف سے کچھ کوشش نظر آئی، لیکن عمران خان کے اکانومسٹ میں شائع ہونے والے مضمون نے ان کوششوں کو شدید نقصان پہنچایا اور اس تاثر کو مزید مضبوط کیا کہ عمران خان تو اپنے فوج مخالف بیانیہ پر اب بھی قائم، نہ انہیں 9 مئی کا کوئی پچھتاوا ہے، نہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے متعلق اپنے دیگر الزامات سے پیچھے ہٹے ہیں۔ خان نے بلے کو واقعی ایک بلا بنا دیا۔